ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز، اور اس کے مصنف ہیں مارٹن لنگز۔ یہ باب ہے باب نمبر 27، ایبیسینیا۔ تو اس باب کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے کہ مکہ کی فضاؤں میں کشیدگی اپنے عروج کو چھو رہی ہے۔ مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں جب نئے عقیدے والوں پر زمین تنگ کر دی گئی تو لگ بھگ اسی مسلمانوں کا ایک قافلہ خاموشی سے حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتا ہے۔ اسی لوگ، اور وہ بھی بالکل خاموشی سے۔ اس قافلے میں چھوٹے بچے شامل نہیں تھے، اور یہ ہجرت انتہائی رازدارانہ انداز میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں کی گئی۔ اصل میں یہ محض سفر نہیں تھا، یہ ایک نامعلوم دنیا میں اپنے عقیدے کی بقا اور آزادی کی تلاش تھی۔ حبشہ میں انہیں بالآخر پناہ بھی مل گئی اور عبادت کی مکمل آزادی بھی۔ لیکن ظاہری بات ہے، قریش کے سرداروں کے لیے یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً تیار کر لیا کہ ان پناہ گزینوں کو ہر قیمت پر مکہ واپس لانا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اس سیاسی اور معاشی کشمکش کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکہ کے سرداروں کو محض اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کچھ لوگ ان کا شہر چھوڑ گئے ہیں۔ دراصل قریش پورے عرب میں اپنی سیادت اور اثر و رسوخ کے لیے جانے جاتے تھے۔ ہاں، ان کی ایک ساخت تھی۔ بالکل، اگر ان کے اپنے ہی لوگ بغاوت کر کے کسی دوسرے ملک میں ایک محفوظ ٹھکانہ بنا لیں تو یہ قریش کی سیاسی طاقت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس سے عرب کے دیگر قبیلوں میں یہ پیغام جا سکتا تھا کہ قریش کا اپنے ہی لوگوں پر کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک اور پہلو بھی تھا، معاشی پہلو۔ حبشہ کے ساتھ قریش کے انتہائی اہم تجارتی تعلقات تھے۔ ایک نیا اور مخالف گروہ وہاں جا کر ان تجارتی مفادات کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ صحیح، اور اسی خوف نے انہیں ایک انتہائی جارحانہ سفارتی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اسی لیے قریش نے اپنے دو انتہائی ہوشیار اور منجھے ہوئے سفیروں کا انتخاب کیا، جن میں سے ایک عمرو بن العاص تھے اور دوسرے عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ اور یہ سفیر خالی ہاتھ بالکل نہیں گئے تھے۔ بالکل نہیں۔ مکہ چونکہ اپنے اعلیٰ معیار کے چمڑے کے لیے پورے خطے میں مشہور تھا، اس لیے وہ حبشہ کے جرنیلوں اور وہاں کے بادشاہ یعنی نجاشی کے لیے مکہ کے انتہائی قیمتی اور نایاب چمڑے کے تحائف بطور رشوت ساتھ لے کر گئے۔ عمرو بن العاص کی نظر سیدھی حبشہ کے دربار پر تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سفارتکاری کا یہ کھیل کس قدر شاطرانہ انداز میں کھیلا گیا۔ عمرو بن العاص نے سیدھے بادشاہ نجاشی کے پاس جانے کی غلطی ہرگز نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے دربار کا ماحول اپنے حق میں سازگار بنانا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اس لیے انہوں نے پہلے حبشہ کے جرنیلوں اور پادریوں سے ملاقاتیں کیں، انہیں وہ قیمتی تحائف پیش کیے اور اپنا موقف ان کے ذہنوں میں بٹھایا۔ ان کا بیانیہ بظاہر بڑا سادہ اور اثر انگیز تھا کہ یہ چند بھاگے ہوئے باغی ہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین گڑھ لیا ہے جسے نہ مکہ والے مانتے ہیں اور نہ عیسائی دنیا، اس لیے انہیں فوراً ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور وہ جرنیل ان تحائف کی چمک اور اس بیانیے سے متاثر ہو کر بادشاہ کے سامنے قریش کی وکالت کرنے پر راضی مند بھی ہو گئے۔ پھر دربار سجتا ہے اور جرنیل بادشاہ پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان پناہ گزینوں کو سفیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن یہاں نجاشی کا وہ شاندار کردار ابھر کر سامنے آتا ہے جس نے تاریخ میں اس کا نام امر کر دیا۔ نجاشی ایک انتہائی انصاف پسند اور خدا ترس عیسائی حکمران تھا۔ کسی بھی عام حکمران کے لیے اپنے ہی طاقتور جرنیلوں کا دباؤ اور ایک حلیف تجارتی شہر سے آنے والے قیمتی تحائف فیصلہ کن ہو سکتے تھے۔ لیکن نجاشی کے انصاف کا پیمانہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک وہ فریق ثانی کو، یعنی ان پناہ گزینوں کو خود اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کا موقف نہیں سن لیتا، وہ انہیں ہرگز کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ نجاشی کی فکری پختگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں طاقت اور پیسے سے فیصلے خریدے جاتے تھے، ایک بادشاہ کا اپنے ہی درباریوں کی مرضی کے خلاف جا کر غیر ملکی پناہ گزینوں کو دفاع کا حق دینا عدل و انصاف کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اس نے مکہ کے سفیروں کی پوری بساط کو ایک ہی جست میں الٹ دیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اور پھر تاریخ کا وہ سحر انگیز منظر سامنے آتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ جو پردیس میں بے سر و سامان تھا، جب اس شاہی دربار میں داخل ہوتا ہے تو ان کے پاس نہ کوئی تحائف تھے اور نہ ہی سفارتی چالیں۔ ان کی سادگی، ان کی پرہیزگاری اور ان کے چہروں کی سنجیدگی پورے عیسائی دربار پر ایک گہرا، خاموش اور پراسرار اثر چھوڑتی ہے۔
ان پناہ گزینوں کی نمائندگی کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں۔ جب نجاشی ان سے اس نئے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے تو جعفر نہایت فصاحت، بلاغت اور بلا کے اعتماد کے ساتھ ماضی کی تاریکی اور نئے پیغام کی روشنی کا موازنہ کرتے ہیں۔ اور حضرت جعفر کی وہ تقریر سماجی اور نفسیاتی اعتبار سے ایک ماسٹر پیس ہے۔ 100%۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے کوئی پیچیدہ مذہبی یا فلسفیانہ بحث نہیں چھیڑی، بلکہ انسانیت کے بنیادی اصولوں پر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ لوگ بت پرستی، خون ریزی، طاقتور کا کمزور کو کھا جانا اور اخلاقی گراوٹ کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک پیغمبر آیا جس نے انہیں ایک خدا کی عبادت، سچ بولنے، امانت کی ادائیگی، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور خون خرابہ چھوڑنے کی تعلیم دی۔ جعفر نے دراصل نجاشی کو یہ پیغام دیا کہ ہم کوئی سیاسی باغی نہیں ہیں، ہم تو صرف ایک بہتر اور پرامن معاشرے کی تشکیل کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی ان سے کہتا ہے کہ اس کلام کا کوئی حصہ سنایا جائے جو وہ پیغمبر لایا ہے۔ اور یہاں جعفر نے قرآنی آیات کے انتخاب میں جو کمال دکھایا وہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی، وہ الفاظ جس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا نہایت پاکیزہ اور جلال و جمال سے بھرپور ذکر تھا۔ اگر اس واقعے کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ سورہ مریم کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ مکے کے سفیروں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ نجاشی کے سامنے ان مسلمانوں کو عیسائیت کا دشمن ثابت کیا جائے۔ لیکن جعفر میں سورہ مریم سنا کر اس پوری سازش کی جڑ ہی کاٹ دی۔ جب نجاشی اور اس کے عیسائی پادریوں نے حضرت مریم کی پاک دامانی اور حضرت عیسیٰ کے معجزات کا وہ خوبصورت اور عقیدت سے بھرا بیان سنا تو ان کے ذہنوں میں موجود ہر قسم کا شبہ دھل گیا۔ وہ الفاظ اتنے پرتاثیر اور سچائی سے لبریز تھے کہ بادشاہ نجاشی اور اس کے درباری پادریوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک طاقتور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا آبدیدہ ہے۔ اور نجاشی نے روتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں وہ تاریخی اقرار کیا کہ بلا شبہ یہ کلام اور جو تعلیمات حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے وہ ایک ہی نور کے چشمے سے پھوٹی ہیں۔ اسی لمحے اس نے مکہ کے سفیروں کو سختی سے مسترد کر دیا، ان کے تحائف واپس کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ واقعی اس سے پہلے کہ تاریخ کے اس حیرت انگیز سفر کے اگلے اور انتہائی خطرناک موڑ کی طرف بڑھا جائے، رات کی اس خاموشی میں جب ہم تاریخ کے یہ راز کھول رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس فکری سفر کو آگے بڑھانے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا جائے۔ جب یہ داستانیں اور لوگوں تک پہنچتی ہیں تو یہ کارواں مزید وسیع ہوتا ہے اور ہمیں ایسے گہرے گوشے کھوجنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو اب واپس چلتے ہیں حبشہ کے اس دربار کی طرف جہاں سفیروں کو ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا تھا، لیکن عمرو بن العاص جو عرب کے مانے ہوئے مدبر تھے اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ رات بھر سوچ بچار کے بعد اگلے دن وہ ایک نئی، انتہائی حساس اور خطرناک چال لے کر دوبارہ نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس بار انہوں نے بادشاہ کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، تم نے ان کی باتوں میں آ کر انہیں پناہ تو دے دی، لیکن ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ تو انہیں محض ایک بندہ مانتے ہیں۔ عمرو بن العاص نے سیدھا عیسائیت کی بنیاد پر وار کیا تھا۔ عیسائی عقیدے میں حضرت عیسیٰ کا مقام بہت مختلف تھا اور عمرو کو یقین تھا کہ جب مسلمان یہ کہیں گے کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو نجاشی کی تمام ہمدردیاں فوراً ختم ہو جائیں گی اور وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا یا ملک بدر کر دے گا۔ مسلمانوں کو جب دوبارہ دربار میں طلب کیا گیا اور انہیں اس سوال کا علم ہوا تو ان کے کیمپ میں ایک لمحے کے لیے گہری تشویش پھیل گئی کہ اب کیا جواب دیا جائے۔ لیکن جب سوال ہوا تو جعفر ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ انہوں نے کوئی سفارتی گول مول بات کرنے کے بجائے بالکل وہی بے خوف جواب دیا جو ان کے عقیدے کی اصل بنیاد تھی۔ انہوں نے دربار میں کھڑے ہو کر ببانگ دہل کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری اور پاک دامن مریم کی طرف بھیجا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ذرا سی بھی لغزش یا بادشاہ کا ذرا سا بھی غصہ
इन सब मुसलमानों की जान ले सकता था। लेकिन सच्चाई की ताकत का मुशाहिदा किया जाए, नजाशी ने जमीन से एक तनका उठाया और निहायत संजीदगी से कहा कि जो कुछ तुमने कहा है, हजरत ईसा की हकीकत इस तनके के बराबर भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। इस बात पर दरबार के जर्नैल और पादरी नाराजगी से बड़बड़ाए, लेकिन नजाशी ने उनकी परवाह किए बगैर मक्का वालों को हतमी तौर पर दरबार से निकाल दिया और मुसलमानों को अपनी सरजमीन पर मुकम्मल और दायमी तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे दी। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। बिल्कुल। इस वाक़े के बाद हबशा के अवाम में ये अफ़वाह आग की तरह फैल गई कि उनका बादशाह अपने आबाई ईसाई अक़ीदे से हट गया है और उसने हज़रत ईसा को महज एक बंदा तस्लीम कर लिया है। और फिर अवाम के मजहबी जज्बात मुश्तइल हो गए और एक बहुत बड़ा गजबनाक हुजूम बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए महल के बाहर जमा हो गया। एक बादशाह के लिए इससे बड़ा बहरान क्या होगा कि उसकी अपनी आवाम उसकी जान के दर पे हो जाए। यहाँ नजाशी ने वो सियासी और फिक्री बसीरत दिखाई जो आज भी हैरान कर देती है। हुजूम मुश्तइल था, तख्त और ताज के साथ साथ जान भी खतरे में थी। इसने सबसे पहला काम तो ये किया कि मुसलमानों के बहिफाजत फरार के लिए समंदर किनारे कश्तियों का इंतजाम करवा दिया कि अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो ये पनाह गुज़ीन महफूज रहें। और फिर उसने एक चरमी खत यानी एक पार्चे पर अपना नया अकीदा लिखा, जिसमें वाज़े अल्फाज में तहरीर था कि खुदा एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं और ईसा खुदा के बंदे, उसके रसूल, उसकी रूह और कलमा हैं। उसने वो पार्चा अपनी कमीज के नीचे ठीक अपने सीने के पास छुपा लिया और बाहर उस बेफिरे हुए हुजूम का सामना करने निकल आया। जब हुजूम ने निहायत गुस्से में उससे हजरत ईसा के बारे में उसका अकीदा पूछा और कहा कि हम तो उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं, तो नजाशी ने निहायत सुकून, एतमाद और कमाल होशियारी से अपना हाथ अपने सीने पर रखा, बिल्कुल उस जगह जहां वो खत छुपा हुआ था। और हुजूम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं उस पर ईमान रखता हूं। हुजूम ने समझा कि वो अपने हाथ से सीने पर इशारा करके उनकी बात की तायीद कर रहा है कि हजरत ईसा वही हैं जो हुजूम मानता है। अवाम मुतमईन हो गए और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और यूं नजाशी ने झूठ बोले बगैर अपना तख्त भी बचाया, अपने सच्चे अकीदे का इकरार भी कर लिया और मुसलमानों की हिफाजत भी यकीनी बना दी। ये वाकया इस बात का सबूत है कि जब ताकत, दिलेरी और कमाल दर्जे की अक्लमंदी एक जगह जमा हो जाएं, तो बड़े से बड़ा तूफान भी बगैर खून बहाए टाला जा सकता है। नजाशी ने ताकत का अंधा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने जहन का इस्तेमाल किया, जो तारीख में हिकमत और जान बचाने की एक बेमिसाल दास्तान बन गई। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं, उसका नाम है मोहम्मद, हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज, और इसके मुसन्निफ हैं मार्टिन लिंग्स। ये बाब है बाब नंबर 28, उमर। हबशा में कुरैश के सफ़ीरों की इस ज़बरदस्त और ज़िल्लत आमेज़ नाकामी के बाद मक्का के हालात और भी ज़्यादा कशीदा और धमाका खेज हो गए। कुरैश की बरहमी, खास तौर पर सरदार अबू जाहल का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। मक्का में रह जाने वाले मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला तेज तर कर दिया गया। और इस घुटनज़दा और कशीदा माहौल में एक 26 साला नौजवान उमर बिन खत्ताब का तस्करा नुमाया होकर सामने आता है। उमर, जो अबू जहल के भतीजे भी थे, एक इंतहाई वजीहा, सख्तगीर, मजबूत और पुरानी रिवायात के कट्टर पाबंद इंसान थे। ये इस किरदार को महज एक जालिम या जिद्दी शख्स के तौर पर देखना तारीख के साथ नाइंसाफी होगी। उमर का ये गुस्सा और शिद्दत पसंदी किसी जाती अना या लालच का नतीजा नहीं थी। उनकी नफ्सियात को समझना जरूरी है। उन्हें सच में ये लग रहा था कि उनका पूरा खानदानी और समाजी निज़ाम बिखर रहा है। बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि ये नया पैगाम मक्का के सदियों पुराने इत्तेहाद को पारा पारा कर रहा है, बाप बेटे के खिलाफ खड़ा है और लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं, तो उनके अंदर का मक्का का मुहिब्बे वतन जाग उठा। उनका मानना था कि इस तफरीक को ख़त्म करने और मक्का को खाना जंगी से बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है इस नए पैगाम के लाने वाले को रास्ते से हटा देना। इसी सोच और शदीद गुस्से के गलबे में एक दिन उमर ने अपनी तलवार उठाई और इस इरादे से घर से निकल खड़े हुए कि आज वो इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और मक्का का पुराना सुकून बहाल करेंगे। वो मक्के की डलियों में तेज कदमों से चल रहे थे, लेकिन रास्ते में कुदरत ने इस जबरदस्त इरादे को एक बिल्कुल नई सिमत देने का फैसला कर रखा था।
ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہو گئی، جو خود چھپ کر یہ نیا دین قبول کر چکے تھے۔ جب نعیم نے عمر کے تیور دیکھے، ان کی ننگی تلوار دیکھی اور ان کے خطرناک ارادے کو بھانپ لیا، تو انہوں نے عمر کو روکنے کے لیے ایک انتہائی بڑا خطرہ مول لیا۔ نعیم بن عبداللہ کا یہ قدم کس قدر خطرناک تھا کہ غصے میں بپھرے ہوئے تلوار تھامے عمر کے سامنے کھڑے ہونا۔ عمر کو الجھانے اور اصل ہدف سے ہٹانے کے لیے نعیم نے ایک ایسا راز فاش کیا جس نے عمر کے ہوش اڑا دیے۔ نعیم نے کہا کہ تم دوسروں کی فکر چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری اپنی سگی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید تو خود اس نئے دین کو اپنا چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر کے قدم رک گئے۔ وہ غصہ جو پورے مکہ پر برسنے کے لیے تیار تھا، اب سمٹ کر ان کی اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھے جانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ دراصل اندر ایک غریب مسلمان صحابی خباب ان دونوں میاں بیوی کو ایک نئے نازل ہونے والے حصے یعنی سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی باہر سے عمر کی غضبناک آواز اور دروازے پر دستک گونجی، گھر میں ایک افراتفری مچ گئی۔ خباب فوراً ایک کونے میں چھپ گئے اور فاطمہ نے اس لکھے ہوئے پارچے کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ یہ منظر ایک زبردست تجسس، کشمکش اور خوف کا عکاس ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو روایات کے دفاع کے لیے ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور دوسری طرف وہ کمزور لوگ جن کے پاس ظاہری طور پر کوئی ہتھیار نہیں، صرف ایک غیر مرئی عقیدے کی طاقت ہے۔ جب عمر دروازہ توڑنے کے انداز میں اندر داخل ہوتے ہیں اور سیدھا اپنے بہنوئی سعید پر پلٹ پڑتے ہیں، تو یہ ان کے ٹوٹتے ہوئے غرور اور خاندانی روایات کے بکھرنے کی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ سعید کو زمین پر گرا کر مارنے لگتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جب بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو عمر کے ہاتھ کی ضرب انہیں بھی لگ گئی اور ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ لیکن وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹیں۔ اس بہتے خون اور شدید درد کے باوجود دونوں میاں بیوی نے نہایت بہادری، استقامت اور دلیری سے اپنے عقیدے کا ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ ہاں، ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو۔ یہاں عرب کی خاندانی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ عرب معاشرے میں عورت پر ہاتھ اٹھانا، اور وہ بھی اپنی سگی بہن پر جس کا خون بہہ نکلے، ایک انتہائی شرمندہ اور دل دہلا دینے والا فعل سمجھا جاتا تھا۔ اپنی ہی بہن کا بہتا ہوا خون دیکھ کر عمر جیسے سخت گیر اور نڈر جنگجو کا دل اچانک کانپ اٹھتا ہے۔ غصے کی وہ آگ جو تھوڑی دیر پہلے پورے مکہ کو جلا دینے کے لیے کافی لگ رہی تھی، ندامت اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ انسان کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کچھ رشتے، کچھ مناظر اور کچھ جذباتی دھچکے اسے اندر تک توڑ دیتے ہیں۔ عمر نے قدرے نرم پڑھ کر شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہا کہ مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ عمر کی زندگی کے اس سب سے بڑے موڑ کو مکمل طور پر محسوس کیا جائے، نہایت شائستگی سے گزارش ہے کہ اگر یہ داستانیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ رات کے اس پہر میں آپس کی یہ فکری جڑت ہی اس سفر کی اصل خوبصورتی ہے۔ تو جب عمر نے وہ اوراق مانگے تو بہن نے اس وقت بھی اپنی شرائط منوائیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم اس ناپاک حالت میں ان مقدس اوراق کو نہیں چھو سکتے، تمہیں پہلے غسل کر کے پاک ہونا پڑے گا۔ عمر نے بغیر کسی بحث کے حکم مانا اور غسل کیا۔ یہ غسل محض جسمانی صفائی نہیں تھی، یہ نفسیاتی طور پر پرانے غصے میں بھرے عمر کی موت اور ایک نئے حق کی تلاش میں نکلے عمر کی پیدائش کا استعارہ تھا۔ پانی نے گویا ان کے اندر کی تمام کثافتوں کو دھو ڈالا تھا۔ اور پھر جب عمر کے بعد عمر نے وہ اوراق ہاتھ میں لیے اور سورہ طٰہٰ کی وہ ابتدائی پراسرار اور پرجلال آیات پڑھنا شروع کیں تو ان الفاظ کی فصاحت اور ربوبیت کے بیان نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
وہ الفاظ سیدھے ان کی روح کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ خباب جو اب تک چھپے ہوئے تھے یہ تبدیلی دیکھ کر فوراً باہر نکل آئے اور عمر کو بتایا کہ یہ اچانک آنے والی تبدیلی کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو پیغمبر نے مانگی تھی کہ خدا ان دونوں یعنی ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت بخشے۔ اس کے بعد کہانی جس تیزی سے آگے بڑھتی ہے وہ کمال ہے۔ عمر اسی طرح پورے ہتھیاروں کے ساتھ سیدھے ارکم کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں مکہ کے مسلمان چھپ کر جمع تھے۔ باہر ان کی بھاری دستک سن کر اندر سب پریشان ہو گئے کہ آج عمر تلوار لے کر آ پہنچائے، لیکن حضرت حمزہ جو خود عرب کے ایک عظیم اور نڈر جنگجو تھے انہوں نے کمال بے نیازی سے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ارادہ نیک ہے تو خوش آمدید، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو آج میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلتا ہے۔ وہ منظر کس قدر ہیبت ناک اور شاندار ہوگا۔ عمر اندر داخل ہوتے ہیں، پیغمبر خود آگے بڑھتے ہیں، عمر کی بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں اور جلالت سے پوچھتے ہیں، عمر تمہیں یہاں کون سی چیز کھینچ لائی ہے؟ کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک خدا کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے؟ اور تب عمر، وہ عمر جس کے غصے اور ہیبت سے مکہ کانپتا تھا، نہایت عاجزی اور پورے یقین کے ساتھ پکار اٹھتے ہیں کہ وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں۔ اس اعلان حق کے ساتھ ہی ارکم کی اس چھوٹے سے گھر کی فضا میں بے ساختہ اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھتے ہیں۔ یہ نعرے اس قدر بلند اور جذباتی تھے کہ ان کی بازگشت مکہ کی وادیوں نے محسوس کی ہوگی۔ اور عمر کی شخصیت کا وہ پہلو جو انہیں عمر بن خطاب بناتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسے شخص نہیں تھے جو اپنا عقیدہ تبدیل کر کے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ ان کے جذبے کا رخ بدل گیا تھا، شدت وہی تھی۔ اگلی ہی صبح ان کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ وہ سیدھے مکہ کے سب سے بڑے دشمن اور اپنے چچا ابو جہل کے دروازے پر جا پہنچے۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب ابو جہل باہر آیا تو عمر نے فخریہ اور گرجدار انداز میں پوری شان کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ ابو جہل یہ سن کر غصے اور صدمے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے عمر کو لعنت ملامت کی اور نہایت جھنجھلاہٹ میں زور سے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا۔ مکہ کا طاقت کا توازن اس ایک صبح میں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر ان دونوں واقعات کو یعنی حبشہ کے دربار اور عمر کے قبول حق کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو ایک عجیب سا تسلسل اور گہرا ربط نظر آتا ہے۔ یہ محض تاریخ کی کتابوں میں درج دو الگ الگ باب نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، طاقت اور سچائی کی کشمکش کے وہ پہلو ہیں جو آج تک نہیں بدلے۔ بالکل درست۔ ایک طرف حبشہ کا دربار ہے جہاں نجاشی کے پاس مکمل اقتدار، بادشاہت اور طاقت ہے، مگر وہ اس طاقت کے نشے میں اندھا ہونے کے بجائے عقل کا استعمال کرتا ہے اور انصاف پر قائم رہتا ہے۔ وہ سیاسی اور عوامی دباؤ کے باوجود سچائی کو پرکھتا ہے اور اسے تسلیم کرنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ دوسری طرف عمر ہیں جن کے پاس روایات کی طاقت اور بے پناہ غصہ ہے، لیکن وہ اس انتقام اور غصے کی انتہا سے گزر کر نرمی، آنسو اور مکمل تسلیم کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دونوں واقعات اس بات کی زبردست گواہی ہے کہ سچائی کو چاہے کتنی ہی تاریکی میں دفن کرنے کی کوشش کی جائے یا اسے طاقت سے کچلنے کا ارادہ کیا جائے، وہ دلوں کے دروازے کھٹکھٹانے اور اپنا راستہ بنانے کا ہنر جانتی ہے۔ آج کی اس رات کے اس پہر، اس فکری سفر کے اختتام پر ایک گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا جن چیزوں کی ہم شدت سے مخالفت کرتے ہیں یا جن نظریات کو ہم اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی وہی ایک نئی سچائی کا روپ دھار کر ہماری زندگی مکمل طور پر بدل نہیں دیتی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ انسانی نفسیات ہمیشہ نامعلوم سے خوفزدہ رہتی ہے۔ اسی لیے یہ سوچنا بنتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے کتنے دروازے ہیں جنہیں ہم نے کسی نامعلوم تعصب، غصے یا خوف کی وجہ سے مضبوطی سے بند کر رکھا ہے۔ کیا پتہ اس بند دروازے کے اس پار کوئی ایسی روشن سچائی کھڑی ہو جو ہمارے اندر کی پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہو؟ واقعی، اور یہ رات کی خاموشی اور یہ تاریکی اس پہلو پر گہرائی سے غور کرنے کا پورا موقع دیتی ہے۔ سنتے رہیے اور سوچتے رہیے۔ شب بخیر۔ رات کی اس گہری اور پراسرار خاموشی میں جب دنیا اپنے روزمرہ کے بے ہنگم شور سے کٹ کر
ایک پرسکون نیند کی آغوش میں جا چکی ہوتی ہے تو تاریخ کے وہ بند دروازے کھلتے ہیں جن کے پیچھے صدیوں پرانی مگر آج بھی زندہ حقیقتیں سانس لے رہی ہوتی ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو اور رات کے سفر کا آغاز بالکل اسی خاموشی سے ہو رہا ہے۔ اس کھوج کا مقصد کوئی عام تاریخی واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی برداشت کی ان آخری حدود کو سمجھنے کی کوشش ہے جہاں جسم تو شاید ٹوٹ جاتا ہے مگر روح بیدار اور ناقابل تسخیر رہتی ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم آج رات کس پہلو پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ جی، آج رات ہم بائیکاٹ اور تنہائی کے ظالمانہ نفسیات کو سمجھیں گے جو انسانوں کو توڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور پھر اس فانی دنیا کے عارضی سہاروں کے مقابلے میں ابدیت کی اس سچائی کو تلاش کریں گے جو وقت کے ہر طوفان سے بلاتر ہے۔ تو آئیے اس رات کے سحر کو ٹوٹنے دیے بغیر علم اور آگاہی کے اس منزل کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز، اور اس کے مصنف ہیں مارٹن لنگز۔ یہ باب ہے باب نمبر 29، The Ban and Its Annulment۔ اس کہانی کی بنیاد دراصل اس وقت رکھی جاتی ہے جب مکہ کی فضاؤں میں طاقت کا توازن بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ مطلب تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے انتہائی طاقتور جنگجو اور بااثر افراد نے اس نئی تحریک کا حصہ بن کر کعبہ کے سائے میں کھلے عام عبادت کرنا شروع کی تو قریش کے مقتدر حلقوں میں ایک زبردست نفسیاتی بھونچال آ گیا۔ یعنی وہ لوگ جو کل تک ان مسلمانوں کو کمزور اور بے بس سمجھ کر دبا رہے تھے، اب انہیں ایک نئی حقیقت کا سامنا تھا۔ ایسا ہی ہے، وہ ایک ایسی لہر کا سامنا کر رہے تھے جسے جسمانی تصادم سے روکنا ان کے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا۔ دیکھیں، وہ براہ راست خون خرابے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پورے عرب میں ایک نہ رکنے والی خانہ جنگی چھڑ سکتی تھی۔ یہ ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب طاقتور لوگ جسمانی تصادم سے ڈرتے ہیں تو وہ عموماً سازشوں اور معاشی پابندیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو کیا قریش نے بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا؟ ان کے خوف نے کس ظالمانہ فیصلے کو جنم دیا؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب خوف اور تکبر آپس میں ملتے ہیں تو وہ انتہائی غیر انسانی راستے نکالتے ہیں۔ ابو جہل کے شدید دباؤ کے تحت قریش کے 40 رہنماؤں نے مل کر ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کا معاہدہ تحریر کیا۔ ایک مکمل بائیکاٹ؟ مطلب روزمرہ کی زندگی کا ہر دروازہ بند کر دیا گیا؟ جی، اس معاہدے کی روح سے ان قبائل کے ساتھ ہر قسم کی خرید و فروخت، شادی بیاہ اور میل جول پر مکمل پابندی لگا دی گئی، اور نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے اس معاہدے کو پوری شان و شوکت سے کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا تاکہ اسے ایک مقدس اور ناقابل شکست حیثیت دی جا سکے۔ یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ کیسے ایک پوری برادری کو محض ان کے نظریات کی پاداش میں شہر سے کاٹ کر ابو طالب کی اس خشک، پتھریلی اور بے آب و گیا گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک کردار کا ذکر بہت چبھتا ہے، ابو لہب۔ وہ تو انہی کا اپنا خون تھا، انتہائی قریبی رشتہ دار۔ تو کیا اس کٹھن وقت میں اس نے بھی اپنے خاندان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت تاریک پہلو ہے۔ جب انسان کے اندر مادی مفادات، تکبر اور اقتدار کی ہوس جڑ پکڑ لیتی ہے تو خون کے رشتے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے خاندان کو بھوکا چھوڑ دیا؟ بالکل، اس نے اپنے ہی خاندان کو اس فاقہ کشی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہونا پسند کیا جو اس کی برادری کے بچوں کو بھوکا مارنا چاہتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ یہ لڑائی اب قبیلوں کی نہیں رہی، بلکہ دو بالکل مختلف نظریات کی جنگ بن چکی تھی۔ اس گھاٹی میں وہ دن اور رات کیسے گزرتے ہوں گے؟ ایک طرف مکمل ناکہ بندی اور دوسری طرف عورتیں اور بچے۔ خوراک کی شدید قلت میں انسانوں نے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ کیسے گزارا؟ حالات اس قدر سنگین تھے کہ نوبت قحط تک پہنچ چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس گھاٹی سے بچوں کے بلکنے کی آوازیں مکہ کے لوگوں تک پہنچتی تھیں۔ لیکن کیا انسانیت مکمل طور پر مر چکی تھی؟ نہیں، اندھیرے میں کوئی نہ کوئی کرن تو ہوتی ہے۔ جی، اس شدید ظلم کے بیچ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔
ایک بہت ہی سنسنی خیز واقعہ تاریخ میں محفوظ ہے جہاں حکیم نامی ایک شخص کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اپنی خالہ خدیجہ کی تکالیف سے بے چین ہو کر رات کے گہرے سائے میں ایک بوری آٹا ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا اس منظر کی کشیدگی کا تصور کیجیے۔ ایک شخص چھپ کر رات کے اندھیرے میں اپنے ہی رشتہ داروں کو زندہ رہنے کے لیے راشن دے رہا ہے اور اس دور کے سب سے ظالم سرداروں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو پایا؟ وہ اپنے راستے پر تھا کہ اچانک ابو جہل نے اسے دیکھ لیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ وہاں ایک زبردست کشمکش شروع ہو گئی، لیکن تاریخ کا وہ ناقابل فراموش لمحہ تب آتا ہے جب ابو البختری وہاں پہنچتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو البختری خود اس بائیکاٹ کے حامیوں کے قبیلے سے تھا، مگر وہ اس حد سے بڑھے ہوئے ظلم کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حکیم کا حق ہے کہ وہ اپنی خالہ کی مدد کرے۔ بات محض زبانی تکرار تک نہیں رہتی۔ کیا واقعی ان کے درمیان ہاتھاپائی ہو گئی تھی؟ کیونکہ اس دور میں سرداروں کے درمیان اس طرح کی کھلی جھڑپ بہت غیر معمولی بات تھی۔ ہاتھا پائی سے بڑھ کر ابو البختری غصے میں وہاں پڑی ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے ابو جہل کے سر پر دے مارتا ہے، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ وار محض ایک شخص پر نہیں تھا، بلکہ یہ اس پورے ظالمانہ نظام کے منہ پر تماچا تھا جو اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک زبردست بغاوت تھی۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی۔ ہشام بن عمر جیسے با اثر لوگ بھی تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کے گہرے اندھیرے میں راشن سے لدے اونٹ گھاٹی کی طرف ہانک دیتے تھے، اور اس سب میں ابو بکر کی وہ خاموش مگر بے مثال قربانی بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنا تمام مال اور زندگی بھر کی جمع پونجی اس محصور بستی کی بقا پر خرچ کر دی۔ یہ واقعات اندھیرے میں جلتے ہوئے ان چراغوں کی طرح ہیں جو طوفان میں بھی بجھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انسان جب اپنی انا سے نکل کر دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے تو وہ اونٹ کی ہڈی سے بھی ظلم کے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور اس رات کی گہری خاموشی میں جب ہم تاریخ کے ان پر اسرار رازوں کو کھول رہے ہیں تو یہ فکری سفر ایسے ہی جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ کھوج، یہ داستان اور یہ رات کا سحر دل میں اتر رہا ہے تو نہایت اپنائیت کے ساتھ گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ ایک ایسا خاموش عمل ہے جو اس بات کی ضمانت دے گا کہ علم اور آگاہی کا یہ کارواں رات کی ان تنہائیوں میں یوں ہی آگے بڑھتا رہے۔ اس کٹھن دور میں ایک اور نفسیاتی پہلو بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے، جب عرب کے قدیم روایتی حرمت والے مہینے آتے تو جنگ و جدل حرام ہو جاتا تھا۔ ان مہینوں میں محصورین کو گھاٹی سے نکلنے کی کچھ آزادی ملتی۔ پیغمبر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کھلے عام لوگوں کو پیغام پہنچاتے، لیکن انہیں قریش کے سرداروں کی جانب سے مسلسل استہزاء اور طنز کا نشانہ بننا پڑتا۔ وہ مذاق اڑاتے تھے؟ جی، نظر جیسے سردار ان باتوں کو محض پرانے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر مسترد کرتے، لیکن ان سب میں سب سے پراسرار اور شاید تھوڑا سا خوفناک واقعہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا ہے۔ ام جمیل کا کردار تو ویسے بھی اس پوری تاریخ میں غصے اور انتقام کی ایک مجسم علامت کے طور پر ابھرتا ہے۔ اس واقعے میں ایسا کیا پراسرار تھا؟ جب ایک قرآنی وحی میں خاص طور پر ابو لہب اور ام جمیل کے افعال کی مذمت کی گئی تو ام جمیل کا غصہ پاگل پن کی حد تک پہنچ گیا۔ وہ بدلہ لینے کی آگ میں جلتی ہوئی اپنے ہاتھ میں پتھر کا ایک بھاری موصل لے کر سیدھی کعبہ کی طرف گئی، جہاں اسے معلوم تھا کہ پیغمبر موجود ہیں۔ وہ وہاں پہنچی، پیغمبر وہیں بیٹھے تھے اور ان کے بالکل قریب ابو بکر موجود تھے۔ یہ تو ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ وہ ہتھیار لے کر بالکل ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا اس نے حملہ کیا؟ یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو انسانی عقل کو ششدر کر دیتا ہے۔ جمیل وہاں کھڑی ہے، غصے سے چیخ رہی ہے، ابو بکر سے پوچھ رہی ہے کہ وہ ہستی کہاں ہے جس کی اسے تلاش ہے، لیکن موجزانہ طور پر اس کی آنکھیں پیغمبر کو دیکھنے سے مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھیں۔ وہ سامنے موجود حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ یہ تو ایک بہت گہرا استعارہ بن جاتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہیں، وہ روشنی میں کھڑا ہے، لیکن تعصب، نفرت اور تکبر کا پردہ اس قدر دبیز ہو چکا ہے کہ وہ اصل حقیقت کو دیکھنے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بصارت موجود تھی مگر بصیرت چھین لی گئی تھی۔ لیکن یہ بائیکاٹ جو 2 سال سے زیادہ کھنچ گیا، کیا اس کا کوئی انجام بھی تھا؟ یہ ٹوٹا کیسے؟ ظلم کی ہر رات کی طرح
اس رات کی بھی ایک صبح تھی۔ اس مسلسل ظلم نے قریش کے اپنے اندر دراڑیں ڈال دی تھیں۔ بالآخر ہشام بن عمرو، وہی شخص جو اندھیرے میں خوراک بھیجا کرتا تھا، اس نے ایک خاموش بغاوت کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے 4 اور سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا: زہیر جو پیغمبر کے کزن تھے، متم بن عدی، ابو البختری اور زما۔ ان 5 نے مل کر طے کیا کہ اب اس ظالمانہ دستاویز کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ منصوبہ کعبہ کے صحن میں کیسے عملی جامہ پہنایا گیا؟ وہ صبح یقیناً مکہ کی تاریخ کی سب سے ڈرامیٹک صبح رہی ہوگی۔ بالکل، صبح کے وقت جب تمام سردار اپنے روزمرہ کے غرور کے ساتھ وہاں براجمان تھے، زہیر آگے بڑھے اور ایک گرجدار آواز میں اعلان کیا کہ جب تک یہ غیر انسانی دستاویز پھاڑ نہیں دی جاتی، وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل، جو اس بائیکاٹ کا سب سے بڑا حامی تھا، اس نے فوراً تل ملا کر مخالفت کی۔ ظاہر ہے وہ اپنی طاقت ہاتھ سے جاتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، بقیہ 4 سرداروں نے ایک ایک کر کے اٹھ کر اس ظالمانہ معاہدے سے مکمل برات کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل اچانک خود کو بالکل تنہا کھڑا پاتا ہے۔ یہ تو سیاسی بساط الٹنے والی بات تھی، لیکن کیا وہ معاہدہ جسے انہوں نے اتنے تکبر سے کعبے کے اندر لٹکایا تھا واقعی پھاڑ دیا گیا؟ اور یہیں اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز عروج آتا ہے۔ جب متیم بن عدی اس معاملے کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے وہ منحوس دستاویز لانے کے لیے کعبے کے اندر جاتا ہے، تو وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ معاہدہ موجود ہی نہیں تھا۔ موجود ہی نہیں تھا؟ جی، اس پوری لمبی چوڑی تکبر و ظلم سے بھری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک شرط دیمک کی نظر ہو چکی تھی، سوائے ان ابتدائی الفاظ کے جو کاتب نے سب سے اوپر لکھے کہ تیرے نام سے اے خدا۔ یہ ایک ایسا ناقابل تردید نشان تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت کاغذ کے ٹکڑوں میں نہیں بلکہ اس ذات کے پاس ہے جس کا نام باقی رہ گیا تھا۔ اور یوں اس بائیکاٹ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جب انسان دنیاوی طاقت کے ضم میں اندھا ہو جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے اصول اٹل ہیں، مگر وقت کے کیڑے ان تمام فرعونی سہاروں کو چپ چاپ چاٹ جاتے ہیں، اور اسی گہری سوچ کو ساتھ لیے اب ہم مادی تحفظات اور فنا ہو جانے والی ان حقیقتوں سے نکل کر ایک نئی اور روحانی منزل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز، اور اس کے مصنف ہے مارٹن لنگز۔ یہ باب ہے باب نمبر 30، پیراڈائز اینڈ اٹرنیٹی۔ اس نئے باب کی شروعات ایک نہایت ہی منفرد واقعے سے ہوتی ہے جو انسان کے اندر موجود سیکیورٹی اور تحفظ کی نفسیات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ عثمان بن مظعون کا واقعہ ہے۔ عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن جب وہ واپس مکہ آئے تو انہیں شدید خطرات کا سامنا تھا۔ اس دور کے عرب میں زندہ رہنے کے لیے قبائلی تحفظ یا کسی طاقتور سردار کی پناہ حاصل کرنا بنیادی ضرورت تھی۔ عثمان کو مکہ کے ایک انتہائی طاقتور سردار ولید نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب عثمان بظاہر مکمل طور پہ محفوظ تھے، کوئی انہیں چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کامیابی ہونی چاہیے، ایک ایسا وقت جب آپ کے عقیدے کی وجہ سے جان خطرے میں ہو اور شہر کے سب سے طاقتور شخص کی پناہ مل جائے، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کیا عثمان اس پناہ سے مطمئن نہیں تھے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں دنیاوی سوچ اور روحانیت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ عثمان جسمانی طور پر تو محفوظ تھے، لیکن ان کا ضمیر بے چین تھا۔ وہ روزانہ دیکھتے کہ ان کے باقی ساتھی کس طرح سڑکوں پر اذیتیں اور مظالم برداشت کر رہے ہیں، اور وہ خود ولید کی دیوی اس دنیاوی چھتری کے نیچے سکون سے بیٹھے ہیں۔ ان کا ایمان اس تفریق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس معاشرے میں دیوانگی سمجھا جاتا تھا۔ وہ کھلے عام گئے اور ولید کو اس کی دیوی پناہ واپس کر دی، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ انہیں اب سوائے خدا کی پناہ کے کسی اور دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ایک محفوظ قلعے کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر قدم رکھتے ہی ہر طرف سے حملے شروع ہو جائیں گے، یہ محض بہادری نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف درجے کا یقین ہے۔ لیکن اس پناہ کو چھوڑنے کا کوئی فوری نتیجہ تو نکلا ہوگا؟ نتیجہ بہت جلد اور بہت تکلیف دہ صورت میں سامنے آیا۔ پناہ چھوڑنے کے کچھ ہی عرصے بعد عثمان مکہ کی ایک محفل میں بیٹھے تھے۔ وہاں عرب کا مایہ ناز شاعر لبید اپنا کلام سنا رہا تھا اور قریش کے سردار بڑی عقیدت سے محو تھے۔
جب لبید نے اپنا مصرع پڑھا کہ خدا کے سوا ہر چیز ہیچ ہے تو عثمان نے اس پروقار محفل میں بآواز بلند تائید کی اور کہا کہ تم نے سچ کہا۔ اور پھر لیکن جب شاعر نے اگلا مصرع پڑھا کہ ہر نعمت بالآخر فنا ہو جائے گی تو عثمان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے باقاعدہ بلند آواز میں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ عرب کے اتنے بڑے شاعر کو قریش کے سرداروں کے سامنے جھوٹا کہنا، یہ تو ان سرداروں کی انا پر براہ راست حملہ تھا۔ اس گستاخی کا کیا جواب دیا گیا؟ میں ہوتے تو تمہاری آنکھ اس طرح زخمی نہ ہوتی۔ اور عثمان کا وہ جواب جو تاریخ کا ایک روشن باب بن گیا، وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ہے۔ عثمان نے اپنی سوجی ہوئی آنکھ کے ساتھ ولید کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری دوسری صحیح سلامت آنکھ اس بات پر غریب اور محتاج ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں کوئی چوٹ نہیں کھائی۔ ذرا اس نفسیات کو سمجھیے، وہ آنکھ جو سلامت تھی اسے اس آنکھ پر رشک آ رہا تھا جس نے ابدی سچائی کے لیے دنیاوی چوٹ کھائی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات کے سب سے گہرے اور روحانی فلسفے کی طرف بڑھیں، میں ایک بار پھر نہایت نرمی سے یاد دلانا چاہوں گی کہ اس خاموش اور پرکشش سفر کا حصہ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ رات کی خاموشی میں سجی یہ فکری محفلیں یوں ہی آباد رہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جب اس واقعے کی خبر پیغمبر تک پہنچی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے لبید کے اس دعوے کو کس طرح پرکھا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی؟ پیغمبر کا تجزیہ بہت گہرا اور متوازن تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ لبید کا پہلا مصرع بالکل سچ تھا، لیکن اسے دوسرے مصرے پر معاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کی نظر عموماً صرف اسی دنیا تک محدود ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کی ہر نعمت بلا آخر فنا ہونے والی ہے۔ یہ بات بالکل ان قرآنی آیات کی عکاسی کرتی ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ ابدیت صرف اس ایک پروردگار کے لیے ہے۔ یہ تصور کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا ایک طرف تو دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس باب میں شفاعت، لامحدود رحمت اور روز قیامت کے تصورات بھی موجود ہیں۔ تو اس ابدی زندگی میں انسان کے انجام کے حوالے سے کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو شاید بہت زیادہ نیک نہ ہوں؟ یہ اس باب کا سب سے زیادہ امید افزا حصہ ہے۔ بات صرف فنا ہونے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے ایک نئی ابدیت شروع ہوتی ہے۔ پیغمبر نے تفصیل سے بیان کیا کہ روز قیامت شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ فرشتے، نبی اور عام ایمان والے بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن سب سے بڑی بات خدا کی اپنی لامحدود رحمت کا جوش میں آنا ہے۔ وہ کیسے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے یا ایک ذرے کے برابر بھی سچی اچھائی اور ایمان موجود ہوگا، اسے بالآخر جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اچھائی، یہ تو رحمت کی ایک ایسی وسعت ہے جسے دنیاوی پیمانوں میں ناپنا محال ہے، اور جب انہیں وہاں سے نکالا جائے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ انہیں دریائے حیات یعنی زندگی کے دریا میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک ایسا روحانی اور پاک کرنے والا غسل ہوگا جو ان سے ہر قسم کی آلائش اور گندگی دھو دے گا، اور پھر وہ مکمل طور پر پاک ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت لطیف نقطہ موجود ہے۔ جنت محض باغات یا نعمتوں کا نام نہیں ہے۔ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑا انعام خدا کی رضوان ہوگی۔ رضوان؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ جنت کی دیگر نعمتوں سے کچھ الگ ہے؟ رضوان کا مطلب ہے خدا کی مطلق اور حتمی خوشنودی۔ یہ جنت کی ان طبعی خوشیوں کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ یہ ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا ابدی سکون اور روحانی طمانینت بنتی ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں۔ پیغمبر کا اپنا قول اس دوہری نعمت کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا انعام دو چیزوں کا مجموعہ ہے: اپنے رب سے ملاقات اور جنت۔ یہی وہ ابدیت ہے جس کی تلاش میں عثمان بن مظعون نے ولید کی پناہ کو ٹھوکر مار دی تھی۔ اس طویل، گہری اور فکرانگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے رات کی یہ پراسرار خاموشی ہمیں ایک بار پھر اپنے اندر جھانکنے اور رک کر سوچنے کی دعوت دے رہی ہے۔ ذرا ان دونوں ابواب کو ملا کر دیکھیے۔ ایک طرف مکہ کی اس تاریک گھاٹی میں بھوک،
پیاس اور سماجی تنہائی سے لڑتے ہوئے وہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف عثمان بن مظعون کی وہ سوجی ہوئی زخمی آنکھ ہے جو دنیا کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے سہاروں کو ٹھکرا کر ابدی پناہ پر فخر کر رہی ہے۔ اور یہی ان دونوں کہانیوں کا اصل نچوڑ ہے۔ جب انسان عارضی، کھوکھلی اور فانی چیزوں کو چھوڑ کر ابدیت کے سچ کو چن لیتا ہے تو قدرت کے قانون بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ان ظالمانہ اور تکبر سے بھرے معاہدوں کو چاٹ جاتے ہیں جن پر فرعونوں کو ناز ہوتا ہے، اور پھر ہتھیار لے کر آنے والی آنکھوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ بالکل سامنے بیٹھی حقیقت کو دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تاریخ کے ان خاموش اوراق سے یہ محسوس کیا کہ دنیاوی طاقت کے سائے کتنے ہی طویل اور خوفناک کیوں نہ محسوس ہوں، وہ بالآخر سمٹ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اب جبکہ رات مزید گہری ہو رہی ہے اور ہماری یہ گہری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، یہاں ایک چبھتا ہوا اور طویل سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب کسی کتاب کے حوالے یا اس ماخذ میں نہیں، بلکہ ہم انسانوں کے اپنے ضمیر اور ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھپا ہے۔ سوچئے، ہم اپنی آج کی اس جدید، سہولتوں سے آراستہ اور بظاہر مکمل طور پر محفوظ زندگی میں روزانہ کتنے ایسے فانی اور عارضی سہالوں کی پناہ مانگتے ہیں جو کل وقت کے کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی رک کر اس ابدی پناہ کو تلاش کرنے کی زحمت کی ہے جسے چھیننے، توڑنے یا دیمک لگانے کی طاقت کسی بھی دنیاوی معاہدے یا طاقتور کی پناہ میں نہیں؟ اس گہرے، چپتے ہوئے اور طویل سوال کے ساتھ رات کے اس پرسکون اور پراسرار سناٹے میں ان خیالات کی گونج کے ساتھ ہم اس محفل کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ رات کی اس گہری اور ٹھہری ہوئی خاموشی میں جب دنیا کے ہنگامے تھم جاتے ہیں تو کچھ ایسی داستانیں جاگ اٹھتی ہیں جو سیدھی ذہن اور دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جہاں اندھیرا اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ بظاہر روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں بچی تھی۔ ہمارا مقصد صرف تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان سماجی، قبائلی اور نفسیاتی محرکات کو سمجھنا ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان کے تمام دنیاوی سہارے ٹوٹ جائیں تو پناہ کہاں سے ملتی ہے۔ تو آئیے اس گہرے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا نام ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز، اور اس کے مصنف ہیں مارٹن لنگس۔ یہ باب ہے باب نمبر 31، دی ایئر آف سیڈنس۔ یہ وہ وقت تھا، مطلب شعبہ ابی طالب کا وہ طویل اور ظالمانہ بائیکاٹ بآخر ختم ہو چکا تھا۔ مکہ کی فضاؤں میں ایک عارضی سا سکون تھا۔ ہاں، لیکن یہ سکون کسی بہت بڑے طوفان کی خاموشی تھی۔ دراصل اس طویل محاصرے نے اسی سالہ ابو طالب کو جسمانی طور پر بالکل نڈھال کر دیا تھا اور وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ قریش کے سرداروں کو، جن میں ابو جہل، عتبہ اور امیہ شامل تھے، جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ابو طالب کا آخری وقت قریب ہے تو وہ صلح کی ایک آخری پیشکش لے کر پہنچے۔ ان کا مطالبہ بظاہر بڑا سیدھا سا لگتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض امن کا معاہدہ تھا یا اس کے پیچھے سرداروں کا کوئی گہرا سیاسی خوف چھپا ہوا تھا؟ دیکھیں، اگر ہم مکہ کے سرداروں کی ذہنیت کو گہرائی سے سمجھیں تو یہ صلح کی پیشکش امن کی خواہش سے زیادہ ان کے اندر کے ڈر کا نتیجہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کی وفات کے بعد انہوں نے کوئی سخت قدم اٹھایا تو پورے عرب میں ان کی بدنامی ہوگی کہ ایک بزرگ کی موت کے فوراً بعد اس کے بھتیجے پر ظلم کیا گیا۔ یہ ان کی قبائلی سیاست کا انتہائی نازک موڑ تھا۔ جب سرداروں نے یہ پیشکش رکھی تو انہیں جواب میں صرف ایک جملہ یعنی کلمہ توحید کہنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ ایک جملہ انہیں پورے عرب کا سردار بنا دے گا۔ ابو جہل، جو ہمیشہ اقتدار کے نشے میں رہتا تھا، ابتدا میں بے حد جوش میں آیا۔ اس نے فوراً کہا کہ ایک کیا وہ 10 جملے کہنے کو تیار ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بات بڑی حیران کن ہے۔ جو شخص 10 جملے کہنے کو تیار تھا، جب اس کے سامنے وہ اصل شرط رکھی گئی کہ وہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس نے انتہائی غصے اور مایوسی سے تالیاں پیٹیں اور وہاں سے نکل گیا۔ آخر اس ایک جملے میں ایسا کیا تھا جس نے… دراصل یہ کلمہ محض عقیدے کی تبدیلی کا نام نہیں تھا، یہ مکہ کے پورے معاشی اور سماجی نظام کے لیے ایک براہ راست خطرہ تھا۔
ظاہر ہے مکہ کی معیشت کا سارا دارومدار کعبہ میں رکھے بتوں اور ان کی وجہ سے آنے والے زائرین پر تھا۔ قریش کے سرداروں کی طاقت اسی نظام سے جڑی تھی۔ کلمہ توحید کا مطلب یہ تھا کہ تمام انسان برابر ہیں، اور ان کی وہ خاندانی اور مذہبی اجارہ داری جو بتوں کے گرد گھومتی تھی وہ بس ختم ہو جائے گی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس ایک جملے کو تسلیم کرنے کا مطلب اپنے ہی ہاتھوں اپنے معاشی ڈھانچے کو زمین بوس کرنا ہے۔ ایک لفظ ان کے لیے اقتدار کی موت کا پیغام تھا۔ اور پھر اسی کشمکش کے سائے میں وہ دل خراش منظر شروع ہوتا ہے۔ ابو طالب بستر مرگ پر ہیں اور زندگی کے آخری لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک بھتیجا جس نے اپنی پوری زندگی اس چچا کی مضبوط ڈھال کے سائے میں گزاری، وہ انتہائی بےتابی سے التجا کر رہا ہے کہ چچا بس ایک بار وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ روز قیامت ان کی بخشش کی شفاعت کی جا سکے۔ لیکن عین اسی وقت اسی کمرے میں ابو جہل اور دیگر سردار کھڑے ہیں۔ وہ بار بار آبائی رسم و رواج اور عبد المطلب کے دین کا واسطہ دے کر ابو طالب کو روک رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں خاندان کی محبت اور قبائلی انا کا براہ راست ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس معاشرے میں آباء و اجداد کے دین سے پھر جانے کو بدترین ذلت سمجھا جاتا تھا، اور بالآخر ہاں، وہ قبائلی دباؤ اور خاندانی غیرت کا تصور غالب آ گیا۔ ابو طالب کے آخری قابل سماعت الفاظ یہی تھے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر جان دے رہے ہیں۔ دنیاوی اور ظاہری لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا صدمہ اور ایک قسم کی شکست محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس گہرے دکھ کے اندر ایک پراسرار لمحہ بھی محفوظ ہے۔ ان کے بھائی عباس، جو بستر کے بالکل قریب جھکے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ عباس نے یہ گمان ظاہر کیا کہ انہوں نے ان مرتے ہوئے ہونٹوں سے کلمہ شہادت کے الفاظ سنے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اس کمرے کی خاموشی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، لیکن اس نے ماننے والوں کے دلوں میں امید کی ایک کرن ضرور چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس داستان کے مزید تاریک پہلوؤں کی طرف بڑھیں، جو سننے والے اس وقت اس رات کی خاموشی میں ہمارے ساتھ اس گہرے مطالعے کا حصہ ہیں، ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اس طرح کے تجزیاتی اور پرسکون سفر کو جاری رکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ان دوستوں تک شیئر کریں جو تاریخ کو ایک گہرے زاویے سے سمجھنے کا ذوق رکھتے ہیں۔ آپ کی شمولیت اس محفل کو مزید باوقار بناتی ہے۔ اس صدمے کی چوٹ ابھی تازہ ہی تھی کہ ایک اور ایسا پہاڑ ٹوٹا جس نے اس دور کو واقعی غم کا سال بنا دیا۔ خدیجہ کی 65 برس کی عمر میں وفات۔ یہ 25 سالہ رفاقت کا اختتام تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی عام ازدواجی تعلق نہیں تھا۔ جب پوری دنیا مخالف تھی، معاشی بائیکاٹ نے کمر توڑ دی تھی، تو خدیجہ وہ واحد ہستی تھیں جنہوں نے اپنا سارا اثاثہ، اپنا اثر و رسوخ اور اپنا سکون اس پیغام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو کیا ہم اس صورتحال کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ظاہری اور باطنی دونوں قلعے ٹوٹ گئے؟ میرا مطلب ہے، ابو طالب کا وجود مکہ کے قبائلی نظام میں ایک بیرونی ڈھال تھا جس کے خوف سے دشمن سیدھا حملہ کرنے سے کتراتے تھے، اور دوسری طرف خدیجہ وہ گھر کا اندرونی سکون اور پناہ گاہ تھیں۔ جب سارا دن تانے اور پتھر سہنے کے بعد انسان گھر لوٹتا تو وہ ایک مرہم کا کام کرتی تھیں۔ ان دونوں کا اتنے کم وقفے میں چلے جانا، یہ ایک ایسا خلا تھا جسے پر کرنا ناممکن تھا۔ بالکل، معاشی، سماجی اور جذباتی ہر مہداز پر یہ ایک مکمل خلا تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات نے ایک نیا موڑ لیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سرداری اب ابو طالب کے بعد قدرتی طور پر ابو لہب کے پاس آ گئی۔ ابو لہب کی اسلام سے دشمنی بڑی واضح تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ابتدا میں وہی قبائلی تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کیا جو ابو طالب دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ دراصل عصبیت یا قبائلی غیرت تھی۔ ابو لہب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے قبیلے کے ایک فرد کو دوسرے قبیلے والے آ کر نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہ براہ راست اس کی اپنی سرداری کی توہین تھی۔ یہ تو مکہ کے سرباروں کے لیے بہت پریشان کن بات رہی ہوگی۔ ابو جہل اور عقبہ جیسے لوگ جو بس اس موقع کی طاق میں تھے کہ کب تحفظ ختم ہو اور کب وہ اپنا وار کریں، انہوں نے یقیناً کوئی چال چلی ہوگی، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ابو لہب کی اسی قبائلی انا اور غرور کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے کیسے اس تحفظ کو ختم کروایا؟ یہ مکہ کی سیاست کا ایک انتہائی چالاک اور سچ کہوں تو خبیث منصوبہ تھا۔
وہ جانتے تھے کہ ابو لہب کے عقیدے پر حملہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی انا کو للکارنا ہوگا۔ انہوں نے اسے اکسایا کہ وہ جا کر یہ پوچھے کہ ان کے عظیم والد عبد المطلب کا موت کے بعد کیا انجام ہوا۔ جب پہلی بار سوال کیا گیا تو جواب انتہائی محتاط اور حکیمانہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ ابو لہب اس جواب سے خوش ہو گیا کہ چونکہ عبد المطلب سردار تھے تو وہ اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ مطمئن ہو کے واپس آ گیا۔ لیکن ابو جہل نے جو نفسیاتی جال بچھا رکھا تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوراً ٹوکا اور ابو لہب کو احساس دلایا کہ اس جواب کا اصل مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کی قوم جہنم میں ہے تو عبد المطلب بھی وہی ہیں۔ اس ایک بات نے ابو لہب کے اندر قبائلی غرور کی آگ کو بھڑکا دیا۔ وہ غضبناک ہو کر واپس لوٹا اور ایک سیدھا دو ٹوک جواب مانگا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سچائی کی وہ قیمت چکانی پڑی جو شاید دنیاوی سیاست میں کوئی برداشت نہ کرتا۔ بالکل، جب اسے مجبور کیا گیا تو یہ اٹل حقیقت بیان کی گئی کہ جو شرک کی حالت میں مرا وہ آگ میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے اسی لمحے باقاعدہ طور پر وہ قبائلی تحفظ واپس لینے کا حتمی اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے نتائج انتہائی بھیانک تھے۔ ایک ہی لمحے میں مکہ کا سب سے معزز انسان اپنے ہی شہر میں بالکل تنہا اور بے آسرا ہو گیا۔ قبائلی معاشرے میں تحفظ چھن جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کا خون بہانا مکہ والوں کے لیے کوئی جرم نہیں رہا تھا، کوئی خون بہا طلب کرنے والا نہیں تھا۔ یہ مکمل دنیاوی بگھری کا آغاز تھا۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز، اور اس کے مصنف ہیں مارٹن لنگز۔ یہ باب ہے باب نمبر 32، دا لائٹ آف دائی کاؤنٹیننس۔ جب مکہ کی زمین بظاہر پوری طرح تنگ ہو چکی تھی تو ایک نئی پناہ گاہ، ایک نئی امید کی تلاش میں طائف کا رخ کیا گیا۔ مکہ سے طائف کا یہ سفر تقریباً 60 میل طویل تھا، وہ بھی کٹھن پہاڑی راستوں پر پیدل، اور ساتھ میں صرف ایک جانثار ساتھی زید۔ یہاں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر طائف ہی کیوں؟ اور بھی تو جگہیں تھیں۔ اشرافیہ کا تفریحی اور تجارتی مرکز تھا۔ قبیلہ ثقیف جو وہاں آباد تھا، ان کے قریش کے ساتھ گہرے معاشی تعلقات تھے۔ اگر طائف کے سردار اس پیغام کو قبول کر لیتے تو مکہ کے سرداروں کا معاشی اور سیاسی محاصرہ ٹوٹ سکتا تھا۔ لیکن جب یہ پیشکش ثقیف کے 3 سرداروں کے سامنے رکھی گئی تو ان کا رد عمل صرف انکار تک محدود نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ سے تعلق بگاڑنا ان کی تجارت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے انہوں نے انتہائی تکبر اور ظالمانہ انداز میں اس کا تمسخر اڑایا۔ اور پھر انہوں نے وہ کیا کیا جو عرب کی روایتی مہمان نوازی کے ماتھے پر سب سے بڑا کلنک ہے۔ انہوں نے شہر کے اوباشوں، غلاموں اور شریر لوگوں کو اکسایا کہ وہ اس مسافر کو پتھر مار کر شہر سے نکالیں۔ وہ منظر تصور میں لاتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ طائف کے سنگلاخ راستوں کے دونوں اطراف وہ ہجوم کھڑا تھا جو تانے دے رہا تھا، اور پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ زید دیوانہ وار اپنے جسم کو ایک ڈھال کی طرح آگے کر رہے تھے۔ ان کے سر پر گہرے زخم آئے، اور جن کے لیے وہ ڈھال بنے ہوئے تھے ان کے قدموں سے اس قدر خون بہا کہ وہ جوتوں میں جم گیا۔ ہاں، اور بالآخر اس ہجوم کے شر سے بچتے بچاتے وہ انتہائی نڈھال حالت میں مکہ کے ہی 2 سرداروں عتبہ اور شیبہ کے ایک نجی باغ کی دیوار کے سائے میں گر پڑے۔ یہ باغ کی دیوار دراصل تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ اس شدید ترین جسمانی تکلیف اور مکمل دنیاوی شکست کے احساس کے درمیان وہ دعا مانگی گئی جس نے آسمانوں کے سکوت کو ہلا دیا۔ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں تھی۔ اس میں طائف والوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں تھی، بلکہ اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار تھا۔ اور پھر وہ الفاظ ادا ہوئے کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تمام تکالیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری دنیا کے مخالفت اور پتھروں کی بارش کے مقابلے میں صرف ایک چیز کی طلب کی گئی، تیرے چہرے کے نور کی پناہ جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ یہ مقام اس قدر نازک اور گہرا ہے کہ کوئی بھی حساس دل اسے سن کر پگھل جائے۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی حالات کے سازگار ہونے میں نہیں بلکہ اس نور سے جڑے رہنے میں ہے، اور جو محفل میں شریک دوست اس وقت اس درد اور اس نور کے سفر کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر رہے ہیں
ان سے التماس ہے کہ اس کہانی سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم تاریخ کے ان روشن اوراق کو اسی طرح مل کر محسوس کرتے رہیں۔ اس باغ کی طرف واپس لوٹتے ہیں جہاں ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ باغ کے مالک اتبا اور شیبہ گو کہ اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن خونی رشتے اور اس انتہائی خستہ حالت کو دیکھ کر ان کے اندر کہیں قبائلی طرز جاگ اٹھا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو انگوروں کی ایک تشتری دے کر بھیجا۔ یہ واقعہ تضادات کا ایک شاہکار ہے۔ جب عداس نے وہ انگور پیش کیے تو کھانے سے پہلے جو آواز گونجی وہ تھی بسم اللہ۔ عداس چونک گیا۔ یہ الفاظ اور یہ انداز اس پورے عرب خطے کے مشرکانہ رواج کے بالکل خلاف تھے۔ جب پوچھا گیا کہ عداس تم کہاں سے ہو اور اس نے بتایا کہ نینوا سے، تو جواب آیا میرے بھائی یونس نبی کے شہر سے۔ ذرا اس لمحے کی گہرائی کو دیکھیں۔ یونس علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کی طرف سے رد کیے گئے تھے اور آج طائف میں بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ بالکل، یہ سننا تھا کہ اس غلام پر جیسے پوری کائنات کی حقیقت منکشف ہو گئی۔ وہ بے ساختہ گرا اور اس نے ان زخموں سے چور قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ کتنا عجیب تضاد ہے نا۔ طائف کے وہ سردار جن کے پاس اقتدار تھا، وسائل تھے، انہوں نے حق کو پہچاننے کے بجائے پتھر مارے۔ مکہ کے سردار دور بیٹھے ترس کھا رہے تھے لیکن حقیقت کو جھٹلا رہے تھے۔ مگر سینکڑوں میل دور نینوا سے لایا گیا ایک اجنبی غلام جس کا معاشرے میں کوئی رتبہ نہیں تھا، اس نے سچائی کو ایک ہی لمحے میں جان لیا اور ان لہو لہان قدموں میں گر پڑا۔ طائف سے واپسی کا یہ سفر انتہائی بوجھل اور طویل تھا۔ راستے میں وادی نخلا کے مقام پر رات کے وقت قیام کیا گیا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا اور سناٹا تھا، لیکن اس تاریکی میں کائنات کا ایک اور حصہ اس پیغام کو سن رہا تھا۔ جب رات کی نماز کے دوران قرآن کی آیات گونجیں تو وہاں سے گزرنے والے جنات کے ایک گروہ کے قدم رک گئے۔ کائناتی توازن کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے۔ زمین پر انسانوں نے، خاص طور پر سرداروں اور خونی رشتوں نے، اپنے تمام دروازے سختی سے بند کر دیے تھے۔ وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ نے اس کلام کو سنا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہیں ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر لوٹ گئے۔ انسانوں کے انکار کے باوجود کائنات کا کوئی نہ کوئی حصہ اس نور کو قبول کر رہا تھا۔ لیکن اگر ہم زمین کے حقائق کی بات کریں تو ایک بہت سنگین مسئلہ درپیش تھا: مکہ واپسی۔ کوئی بھی شخص جس کا قبائلی تحفظ چھن چکا ہو، وہ یوں ہی مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی جان کو ہر وقت خطرہ تھا۔ مکہ کے 2 سرداروں کو باری باری پناہ کا پیغام بھیجا گیا، لیکن دونوں نے اپنی معاشی اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پر صاف انکار کر دیا۔ اب بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، شہر کے دروازے مکمل طور پر بند تھے۔ اور اسی نا امیدی میں قبیلہ نوفل کے سردار مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا گیا۔ یہ وہی مطعم تھے جنہوں نے شعبے ابی طالب کا بائیکاٹ ختم کرانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مطعم عقیدے کے اعتبار سے ایک مشرک سردار تھے، لیکن ان کے اندر پرانی عرب شرافت اور انسانیت ابھی باقی تھی۔ انہوں نے یہ پناہ دینے کا اعلان کر دیا۔ ذرا اس پناہ کی نوعیت پر غور کریں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے طاقتور سرداروں کے فیصلے کے خلاف جا کر پناہ دینا دراصل پورے مکے کی قیادت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن مطعم نے محض زبانی اعلان نہیں کیا۔ اگلی صبح مطعم اور ان کے بیٹوں نے باقاعدہ ہتھیار پہنے۔ وہ ایک حصار کی صورت میں اس تنہا مسافر کو اپنے درمیان لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھے کعبہ کے صحن میں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر مطعم نے با آواز بلند مکہ والوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ یوں اس شہر کی دیواروں کے اندر ایک بار پھر عارضی طور پر صحیح لیکن ایک دنیاوی تحفظ میسر آ گیا۔ رات کے اس طویل سفر اور واقعات کے اس پورے تسلسل کو جب ہم ایک جگہ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسی حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے جو انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا اس حیران کن اور عجیب تضاد پر غور کریں۔ جب اپنے سگے خونی رشتے جیسے ابو لہب جان کے دشمن بن جائیں، جب اپنا ہی شہر مکہ اور قریب ترین شہر طائف کے لوگ بدترین سلوک پر اتر آئیں اور دنیاوی بقا کے تمام دروازے سختی سے بند کر دیں، تب مدد کہاں سے آتی ہے؟
یہی اس پورے مطالعے کا سب سے گہرا نچوڑ ہے۔ مدد ان راستوں سے نمودار ہوتی ہے جن کا انسانی عقل اور سیاسی شعور کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نینوا سے لایا گیا ایک عیسائی غلام اداس، وادی نخلا کے تاریک سناٹے میں چھپے ہوئے نامعلوم جنات کا ایک گروہ، اور مکہ کا ایک ایسا سردار مطعم دن عدی جو عقیدے میں تو مشرک تھا، لیکن جس کے ہاتھ سے عین کعبہ کے صحن میں پناہ کا اعلان کروایا گیا۔ یہ تمام واقعات چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ جب زمین کے تمام ظاہری اور روایتی قلعے زمین بوس ہو جاتے ہیں، تب بھی کوئی ایسی کائناتی طاقت ہے جو اپنے اسباب خود پیدا کرتی ہے۔ اسی گہری سوچ اور اس شاندار تجزیے کے ساتھ آج کی اس تاریک مگر نور سے بھری داستان کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ ہم سننے والوں کو رات کی اس خاموشی میں صرف ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں: کیا واقعی انسان کا حقیقی تحفظ اور پناہ ان خون کے رشتوں، قبائلی سرداریوں اور دنیاوی قلعوں میں پوشیدہ ہے؟ یا پھر وہ اصل پناہ، وہ حقیقی تحفظ اس نور میں ہے جس کی طلب طائف کے ایک انجان باغ کی دیوار کے سائے میں لہو لہان قدموں اور مکمل دنیاوی بے بسی کے ساتھ مانگی گئی تھی؟ ایک ایسی پناہ جو ہر اندھیرے کو چیر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ سوچیے گا ضرور۔ شب خیر۔